قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جس آیت مبارکہ سے آغاز کریں گے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون۔ ترجمہ: تم فرماؤ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ میں تو ایمان والوں کو صرف ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ آیت مبارکہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عقیدہ توحید بیان فرمایا، اور جہاں عقیدہ توحید بیان فرمایا وہاں کمال درجے کی عجز، عاجزی، انکساری اس کو بھی بیان کیا۔ دو جہاں کے خزانے اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے، اور ایسی کئی احادیث روایات کہ جن میں خیر کثیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، مگر جب آپ مشرکین مکہ کو اور ان کفار کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں، تو انہیں رب تعالیٰ کی توحید، اللہ کی قدرت، رب کے قادر مطلق ہونے پر آپ دلائل دیتے ہوئے آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کوئی برائی نہ پہنچتی۔ میں تمہارے لیے نذیر ہوں، ڈر سنانے والا، بشیر ہوں، خوشخبری دینے والا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منصب بھی بیان فرمایا کہ مجھے اللہ نے ڈر سنانے والا اور خوشخبری، یعنی عذاب سے ڈرانے والا اور جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام بتا رہا ہوں، اور اللہ رب العالمین ہی قادر مطلق ہے، وہ نہ چاہے تو کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا، وہ نہ چاہے تو کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کسی کو کوئی نفع پہنچائے تو مخلوق میں سے کوئی روک نہیں سکتا، اور رب کسی کو نقصان پہنچائے تو اسے کوئی رد کر نہیں سکتا۔ تو یہ ایک بیسک رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور قادر مطلق ہونا اور عقیدہ توحید ہونے کو بیان کیا۔ اگرچہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شان رفعتیں عطا فرمائی کہ ہاتھ بڑھائیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، بیمار پر ہاتھ رکھیں تو شفا مل جائے، کسی پہ لعاب لگائیں تو اسے شفا مل جائے، دعا مانگے، اشارہ کریں تو بادل برسنا شروع کر دیں، آپ اشارہ کریں تو درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کر آپ کے پاس آ جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایسے معجزات، کمالات ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیے، اس کے باوجود آپ فرماتے میں کسی چیز کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ رب العالمین ہی کے سارے خزانے ہیں۔ تو یہاں جو گفتگو اور کلام کے سیاق و سباق اور ان آیات کو، یعنی دیگر آیات کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس آیت کا مطلب بنے گا کہ میں ذاتی طور پر، حقیقی طور پر میں کسی چیز کا نفع نقصان کا مالک نہیں، حقیقی طور پر یہ مالک و مختار اللہ کی ذات ہے۔ اور غیب کے بارے میں جو کہا کہ اگر میں غیب جان لیا کرتا، تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ ذاتی طور پر مجھے غیب کا علم نہیں، یعنی عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی غیب کا علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔
ذاتی طور پر بغیر اللہ کے بتائے، بغیر اللہ کے اذن کے اور بغیر اللہ کی عطا کے دیے جانے کے آپ غیب نہیں جانتے۔ جو جانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے جانتے، جو کچھ جانتے ہیں وہ رب کی عطا سے جانتے۔ تو یہاں اس چیز کا بیان موجود ہے۔ اچھا کوئی کہے کہ یہ پھر آپ نے آیت کا مطلب یہ کیسے لے لیا کہ اللہ کی عطا کے بغیر؟ تو دیکھیں، جب دو آیتیں ہوں، مختلف آیات ہوں، ایک آیت میں نفی کی جا رہی ہے، دوسرے میں اثبات ہو رہا ہے، ثابت کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من انباء الغیب نوحیہا الیک، اللہ فرماتا ہے یہ غیب کی خبریں آپ کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ محبوب نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں، یہ بھی اللہ فرماتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تم عام لوگوں کو غیب پر مطلع کرے مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، فرمایا کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو یہ جو آیتیں بتا رہی کہ غیب کا علم اللہ نے دیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، قرآن نے واضح کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو اللہ نے وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو جن آیات میں نفی ہے، مراد حقیقی طور پر، ذاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اللہ کے بتانے سے، رب کی عطا سے یہ غیب جانتے ہیں۔ تو تاکہ ساری آیات کے اپنے اپنے مطلب اور مفاہیم کے اعتبار سے وہ واضح بھی ہو جائیں اور عقیدہ بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں پر جو نفی ہوئی ہے تو وہ عطائی کی نفی نہیں بلکہ ذاتی کی نفی ہوئی ہے، جو اس آیت مبارکہ میں کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا، تو یہ عطائی کی نفی، ذاتی کی نہیں۔ اس بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہاں پر فی الحال غیب کی نفی ہے، مستقبل کے بارے میں نہیں کہا کہ آئندہ بھی کوئی غیب کا علم نہیں ہوگا، ایسی کوئی نفی نہیں ہے۔ اور دوسری جو آیتیں ہیں جس میں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اسے عطا فرماتا۔ تو یہ آیت مبارکہ یعنی وہ اطلاع علی الغیب سے پہلے کی بات ہے اور یہ بعد میں، یعنی جب اللہ نے وہ عطا فرما دیا۔ تو فی الحال کی نفی آئندہ کے لیے نہیں۔ اور یہ بھی بیان کیا یہ کفار کو جواب دیا جا رہا ہے، کفار کو کہا جا رہا ہے۔ تو جب کفار کو کہا جا رہا ہے تو پھر وہاں پر یہ کمال ادب کے طور پر بھی کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی قدرتوں اور شانوں کو وہاں بیان فرمایا اور اللہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ اور یہی تو کفار کہتے تھے کہ نبی اگر عام لوگوں میں سے ہی ہونا ہے، انسانوں میں سے، تو کیوں نہیں اللہ نے کوئی فرشتہ اتار دیا، اور کیوں نہیں اللہ نے کسی امیر کو مالی طور پر بھی جس کے پاس وسعت یہ سب کچھ ہے اس سے کیوں نہیں نبی بنا دیا؟ تو رب تعالیٰ نے اس کے بھی جواب ارشاد فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ رسالت اور نبوت عطا فرمائے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ یہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے وہ جنہیں اپنا رسول بنائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن آیات میں علم غیب کی نفی ہے تو وہاں مراد ذاتی طور پر علم غیب کی نفی، اور جن میں ثبوت ہے تو وہاں عطائی، تاکہ ساری آیات کا مطلب وہ واضح ہو کر بیان ہو جائے۔ اور یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہی بنایا جاتا ہے، ورنہ بعض آیتیں بعض سے بظاہر ہمیں ٹکراؤ محسوس ہوں گی لیکن حقیقتاً وہاں ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ اور یہی الحمدللہ علماء حق، علماء اہل سنت بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی کتابوں میں اسے بیان فرماتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاهما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاهما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے، پھر جب مرد اس عورت پر چھایا
تو اسے ایک ہلکے سے بوجھ کا حمل ہو گیا، تو وہ اسی کو لے کر چلتی رہی۔ پھر جب حمل کا وزن بڑھ گیا تو دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے، اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا فرما دے تو ہم یقیناً شکر گزار ہوں گے۔ اور جب اس نے صحیح سالم بچہ عطا فرما دیا تو انہوں نے اس کی عطا میں شریک ٹھہرا دیے، تو اللہ ان کے شرک سے بلند بالا ہے۔ مشرکین کا ایک رد کرنا اس آیت مبارکہ میں وہ مقصود ہے کہ مشرکین وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے تھے، اور معاذ اللہ کہ وہ بھی بھلائی مانگنے میں بتوں کی طرف محتاج ہیں اور بتوں سے مانگتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ پاک نے ان کے اس واقعے کو جو بیان فرمایا یہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ، کہ پھر جو بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید سے ہوئی، پھر بچے کی پیدائش ہوئی، تو یہ سب کچھ جب ہو گیا تو اب یعنی یہاں پر اب یہ سوالیہ نشان کہ کیا انہوں نے اس کے ساتھ کچھ شرک ٹھہرایا، یعنی آدم علیہ السلام کے طور پر یہ آیتیں لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا۔ اور دوسری تفسیر یہ بھی بیان اس کی گئی ہے تو کہ مشرکین کو ہی کہا گیا کہ وہ جب اولاد نہیں ہے تو اس وقت تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اولاد ہو جائے، صحیح سلامت ہو جائے تو ہم نیک ہو جائیں گے، اس کو بھی نیک بنا دیں گے، لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو اس کو بھی شرک کی طرف مبتلا کر دیتے ہیں۔ یا جیسے عام لوگوں کا یعنی کچھ تو اس کو بتوں کی طرف کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اولاد ہو گئی، کچھ ویسے ہی جو دہری ہیں کہ جن میں کہنا کہ فطرت کا ایک تقاضا تھا، بس اسی طرح یہ اولادیں ہو گئی۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ اسے اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز نہیں بنا سکتا اور خود انہیں بنایا جاتا ہے۔ یعنی بتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں تو خود لوگ بناتے ہیں، تو کیا وہ معاذ اللہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں، تخلیق کر سکتے ہیں، بت تخلیق کر سکتے ہیں؟ تو یہاں اس چیز کی نفی وہ کی گئی کہ وہ کچھ بھی نہیں وہ کر سکتے، انہیں تو خود لوگوں نے بنایا ہے۔ تو خالق مالک وہی ہوتا ہے جو پیدا کرے، تخلیق کرے، اور خالق و مالک جو خود پیدا نہیں ہوا، ہاں لوگوں کو اس نے اور عالم کو وجود میں لایا، خود وہ ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ تو آگے اللہ پاک نے بتوں کے حوالے سے یہ بھی فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ ان کی کوئی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی نہ تو مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی جانوں پر کسی طرح کا انہیں کوئی تصرف حاصل ہے، نہ اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے وجود میں دوسروں کے محتاج ہیں، کوئی بنائے گا تو وہ بنیں گے۔ تو جو اتنا ہی بے اختیار ہے، نہ اپنی مدد اور نہ کسی دوسرے کی مدد، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو وہی ہے کہ جو قادر ہے، رب کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات مخلوق سب کچھ وہ اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں۔ رب وہی شانوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے رہے گا، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اور نہ اسے کوئی نیند آتی، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے، نہ اس کی کوئی اولادیں ہیں، اور وہ بے نیاز ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم پر برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ یعنی کچھ بلاؤ تو وہ اس طرف آئیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اچھا نہ بلاؤ پھر بھی وہ کچھ کریں تو ایسا بھی نہیں۔ تمہارا بلانا نہ بلانا سب برابر ہیں، تم بلاتے رہو وہ کچھ کر نہیں سکتے، تم کہیں لے جانا چاہو وہ بھی نہیں جا سکتے، وہ بت تمہارے نہ پیچھے چل سکتے ہیں، نہ اسے کوئی اپنے بھی کوئی فائدے کی چیز ہو وہ خود اسے حاصل ہی نہیں کر سکتے، نہ کچھ اور کر سکتے۔ تو یہ اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا۔ آگے فرمایا ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تو تم انہیں پکارو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں تدعون من دون اللہ، تدعون کے کلمات اور اسی سے ہی مشتق آگے کچھ سیکھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس سے مراد تعبدون،
یعنی تم جن کی اللہ کے سوا کسی اور کی جو پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، تو یہاں مشرکین سے خطاب ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو، معبود مانتے ہو، عبادت کے لائق مانتے ہو، انہیں فرمایا گیا کہ وہ ٹھیک ہے، تم ان کو بلاؤ اور وہ تمہیں کیا کریں گے؟ پھر تمہیں جواب دیں گے اگر تم سچے ہو۔ تو جواب تو آتا نہیں، جس نے بت کی پوجا کی ہوئی ہے اس سے کیا جواب اسے آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ انہیں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تو تمہیں جواب ہی نہیں دیں گے، وہ جتنی بھی تعداد میں زیادہ ہو، نہ وہ بت تمہارے سامنے کچھ بولے گا، نہ تمہیں کچھ جواب دے گا، تو تم ایسے کی عبادت کرتے ہو۔ اور یہ یاد رکھیں، اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو معبود جاننا، عبادت کے لائق جاننا، یہ شرک ہے، اور اسی طرح معبود مان کر کسی کو پکارنا یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مان کر پکارنا یہ بھی شرک ہے۔ بتوں کی پوجا کرنے والوں کا بیسک عقیدہ یہی تھا کہ وہ بتوں کو خدا مان کر، معبود مان کر انہیں پکارتے تھے۔ آج ایک لوگوں میں بھی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ آج اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے، استغاثہ کرے، یا اولیاء صالحین سے کوئی استغاثہ کرے، ان کا وسیلہ اختیار کرے یا انہیں پکارے، تو لوگ اسے شرک سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا۔ معاذ اللہ، یہ سراسر جہالت ہے۔ قرآن پاک کے مزاج، قرآن کی آیات کو اگر غور سے پڑھ کر دیکھ لیں تو جہاں پر بھی اس طرح کی بتوں کی جو پوجا کرنے والوں کے مذمت میں قرآن نے آیتیں بیان فرمائی ہیں، لوگ اسے اٹھا کر معاذ اللہ اولیاء اللہ پہ چشمہ کرتے ہیں۔ یہ تو بدترین لوگ ہیں، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بدترین وہ ہیں جو آیتیں بتوں کے لیے اتریں، انہوں نے مومنوں پر چشمہ کرنا شروع کر دی۔ کیا کوئی ایمان والے کسی ولی کو یا کسی نبی کو بھی کیا معبود مانتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو انہیں اللہ کے خاص بندے، ولی یا اللہ کے نبی، رسول یہ مانتے، تو انہیں پکارنا یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ قرآن تو فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور یہاں آ کر استغفار کریں، محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے سفارش کر دیں تو اللہ کو ضرور رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو آئے ہیں یہاں پر بارگاہ رسالت میں آئے ہیں تو وہ رسول نبی سمجھ کر یہاں حاضر ہو رہے ہیں، اور حضور ان کی شفاعت کریں گے، حضور ان کے لیے سفارش کریں گے۔ تو جو اولیاء صالحین کو پکارنا، مدد کے لیے پکارنا، تو عقیدہ یہی ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا آج یہ صدیوں سے یہ عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہاں، یہ ایک توسل اور ذریعہ ہم اختیار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے صدقے ہمیں یہ عطا فرمائے گا۔ تو ایسے ہم واقعات تو حدیث کے اندر بکثرت ہیں، ڈائریکٹ مانگنے کے بھی۔ حضرت ربیہ نے حضور اسلام سے اسألوکا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں رفاقت آپ کی چاہیے مجھے، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ حضور اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے کیوں مانگتے ہو۔ اسی طرح توسل پہ بات کریں تو قرآن پاک میں اس کی واضح دلیلیں بھی احادیث کے اندر ہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ مولا، مولا کا مطلب مددگار، اللہ مددگار، جبریل مددگار، نیک مومن یہ مددگار۔ اور حدیث میں فرمایا کہ کہیں سنسان اور ایسے علاقے میں تم بھٹک جاؤ تو وہاں یہ کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ تو اگر ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں، دلائل بہت ہیں اس پر بھی۔ اللہ نے فرشتوں کو اتارا، انہوں نے غزوہ بدر میں وہ مدد کی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، اولیاء بھی انبیاء بھی کرتے ہیں، رسول بھی کرتے ہیں، اولیاء بھی کرتے ہیں۔ عقیدہ ہمارا یہی، جو کچھ ہے وہ من جانب اللہ ہے، یہ ذریعہ بن جاتے ہیں، حقیقی طور پر مالک و مختار وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ اگر کسی نبی، رسول، ولی کو پکارا تو یہ پکارنے کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا معبود سمجھ کر پکاریں؟ تو ہرگز نہیں۔ تو جب معبود سمجھ کر نہیں پکارا جا رہا تو پھر شرک کہاں سے ہوگا؟ تو جو آیتیں بتوں والی ہیں وہ ایمان والوں پر اور اولیاء پر اور وہ اللہ کے نبیوں پر اور رسولوں پر یوں چسپاں بالکل کرنا یہ غلط اور سراسر جہالت ہے۔ تو وہ پس منظر آپ پورا پڑھ لیں تو وہ بتوں کے اعتبار سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا
ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصرکم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون الیک وهم لا يبصرون۔ ترجمہ، فرمایا کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں؟ تم فرما دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو، مجھے مہلت نہ دو، بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ صالحین کی مدد کرتا ہے، اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو وہ نہ سنیں گے، اور تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ان آیات میں اللہ پاک نے تو ان کفار کو، مشرکین کو، ان کو ہی گویا کہ فرمایا کہ یہ جو انسان ہے اس کے بھی بیسک جو ہیں 4 اعضاء، یعنی ایک تو یہ ہے کہ چلنا، قدم، پاؤں، ہاتھوں کے ذریعے کچھ چیز پکڑتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو یہ 4 چیزیں جن کے ذریعے یہ خود بھی نفع اٹھاتا ہے، دوسروں کو بھی نفع دیتا ہے۔ تو کہا کہ ایک انسان ہو کر تم ایسی بے جان چیز اور پتھروں کی خود ہی یا مٹی سے بت بنائے ہوئے تم ان کی پوجا کرتے ہو، تو ان سے افضل تو تم ہو کہ تمہارے اندر یہ طاقت ہے، ان میں یہ طاقت بھی موجود نہیں، ان میں یہ طاقت موجود نہیں، تو ان سے افضل ہو تم، پھر بھی تم اس کی جا کر پوجا کرتے ہو، معاذ اللہ عبادت کرتے ہو۔ تو یہ انہیں ایک طرح کی دلیل سے انہیں یہ کہا گیا، اور پھر کہا گیا ٹھیک ہے پھر تم ان کو کہو کہ مجھے نقصان پہنچائے، اگر وہ اتنا ہی تمہیں کہتے ہیں کہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو کہو انہیں کہ نقصان پہنچائے، میرا مددگار وہ اللہ ہے، میرا مددگار اللہ ہے۔ تو اس آیت کا ایک پس منظر، شان نزول یہی بیان کیا گیا کہ ابو جہل اور اس طرح کے اور جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے اگر کسی نے بتوں کے خلاف کسی نے کوئی بات کی تو وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، مر جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ اگر کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو مجھے نقصان پہنچا دیں، وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو مجھے وہ نقصان پہنچا دیں۔ تو وہ تو بولنے کی، ہلنے کی، کچھ چیزوں کی بھی وہ سکت اور طاقت نہیں ہے، کیسے نقصان پہنچائے؟ تو فرمایا سارے مل جاؤ، تم بھی مل جاؤ، یہ بھی مل جائے، مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ، میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے، میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا انہیں چیلنج کیا گیا اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ یہی تو ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں جب ان کے والد ان کو بت خانے میں لے گئے کہ یہ سجدہ کرو، عبادت کرو، پوجا کرو، تو ایک فطرت تھی دل کے اندر ہی، ایک شروع سے ہی ایک چیز بیٹھی ہوئی، اور بت سے مخاطب ہوئے تو کہا کہ مجھے کپڑے پہناؤ، مجھے کھانا کھلاؤ، مختلف سوال کیے، کوئی جواب نہیں، اور کیا جواب آتا؟ اٹھایا پتھر مارا، کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو خدا ہو تو اپنے آپ کو تو بچا لو، وہ مٹی سے ٹوٹ کے وہ گر کے زمین پر، اب بت تو گر گیا، تو والد نے ایک تھپڑ لگایا کہ یہ کیا کیا، یعنی جسے ہم خدا سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں، اسے ہی مار ڈالا اور توڑ ڈالا۔ تو پھر وہ گھر لے کر آئے اور اپنی اہلیہ سے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیں، ان کا معاملہ جدا ہے۔ یہ ان کی پیدائش پر ہی کچھ ایسے وہ اشعار انہوں نے سنے، تو وہ اشعار بیان کر دیے کہ ان کا معاملہ جدا ہے، میں نے جب یہ پیدا ہوئے تو میں نے وہ اشعار سنے تھے کہ اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب ورفیق، جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب اور ان کے وہ دوست ہوں گے۔ تو قرآن نے تو جگہ جگہ یہ چیلنج کیا ہے کہ تم یہ کچھ جب فائدہ خود اپنے آپ کو فائدہ نفع کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے، تمہیں کیا پہنچائیں گے؟ اچھا یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کی آیتیں پڑھ کے معاذ اللہ بتوں کے حوالے سے جو آیتیں ہیں ان کو انبیاء اور ولیوں پہ چسپا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں ایک روحانیت والا رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، اور یہ ایک توسل ہے، اور توسل اختیار کرنا یہ کوئی توحید کے برخلاف نہیں ہے، یہ بات سمجھ لی، توسل وسیلہ اختیار کرنا توحید کے برخلاف نہیں ہے،
بلکہ اللہ کے ان خاص بندوں کو، انبیاء کو، رسول کو، امام الانبیاء کو، اولیاء کو، ان کو اللہ کے بندے اور مخلوق جانتے ہوئے، اللہ کے یہ بندے ہیں، معبود نہیں ہیں، ہم ان کے ذریعے رب کا قرب حاصل کریں گے اور اپنی دعائیں مانگیں گے، ان کے توسل سے دعائیں مانگیں گے، تو اس میں کوئی کسی طرح کا شرک نہیں ہے۔ جن کی مذمت قرآن میں بتوں کی آئی ہے تو وہ معبود سمجھتے تھے، عبادت کے لائق، اور انہیں ان کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، تو یہ فرق ہمیشہ وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ انہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور حقیقتاً وہ نہیں دیکھ رہے، حقیقتاً وہ نہیں دیکھتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہیں، سب کچھ ہیں، مگر وہ بصیرت والی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، جس طرح دیکھنا ہے ویسے نہیں دیکھ رہے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ سمجھ کر نہیں، بلکہ عام ایک سمجھ کر، اور معاذ اللہ کچھ اور جو بھی اپنی زبان سے وہ بولتے رہتے تھے۔ ہاں، جس نے نگاہ بصیرت سے دیکھا تو پھر وہ بن گئے، شانوں والے بن گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے بیٹے ہیں حضرت اکرمہ، پہلے مسلمان نہیں، بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ وہ صحابی بن گئے، مرتبہ صحابیت پا گئے، اور ابو جہل کہاں جہنم دوزخ میں گیا۔ ابو جہل نے دیکھا تو وہ صرف یہی دیکھا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہمارے بارے یہ کریں۔ بیٹے نے دیکھا تو وہ رسول اللہ کے طور پر وہ نگاہ بصیرت سے دیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآنی ان آیات کو، احکامات کو ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور ہمیں اپنے عقائد اہل سنت پر اللہ استقامت عطا فرمائے، اور الحمدللہ ہمارے عقائد وہ قرآن و حدیث سے باقاعدہ ثابت ہے، اور اس انداز سے نہیں کہ کسی ایک آیت کو لیں اور دوسری آیات کو چھوڑ دیں، یا آیات کو اپنے پس منظر سے ہی اور آیات کے جو قرآن کا مزاج ہے اس سے ہی ہٹا کر اسے بیان کر دیں۔ ہرگز ایسا نہیں، کیونکہ ایسے کئی لوگ جو سرے سے آیتیں بتوں والی پڑھتے ہیں اور ان کو مومنوں پر، ایمان والوں پر چسپا کرتے ہیں، یہ ان کی سراسر یہ علمی خیانت ہے، اور قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کو بظاہر تو بیان کیا، لیکن جو قرآن کا حقیقی مطلب تھا انہوں نے اس کو بالکل بھی بیان نہ کیا۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اسی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن